بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور اصلاحی خدمات کا تفصیلی سے جائزہ لیتے ہیں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت، ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد اور رکنیت ابو الفیاض تھی۔ آپ 21 فروری 1703 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم بہت بڑے صوفی، بزرگ اور عالم دین تھے۔ انہوں نے دلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور 11 برس کی عمر میں حدیث پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا۔ 17 برس کی عمر میں والد محترم کے انتقال کے بعد آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 1730 میں آپ حج کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ 1732 میں سعودی عرب سے واپس آئے۔ آپ نے سعودی عرب میں 2 سال قیام کیا۔ 1703 میں حج کے دوران آپ نے ملاقات کی شیخ ابو طاہر مدنی سے۔ شاہ صاحب نے ان سے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور پھر وطن واپس آ کر آپ نے مسلمانوں کی اصلاح اور رہنمائی کا کٹھن فریضہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا انتقال 20 اگست 1762 کو دہلی میں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار خدمات اسلام کے لیے ہیں۔ آپ علمی میدان میں حضرت شاہ ولی اللہ کا سب سے بڑا اہم کارنامہ قرآن مجید کو فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ برصغیر میں اسلامی حکومت 1000 سال قبل قائم ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کی سعادت صرف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ آپ کو حقیقت کا احساس تھا، مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل صرف قرآن پاک میں ہے، مگر عوام کی اکثریت عربی سے ناواقف ہونے کے باعث اس مطلب کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ لہٰذا آپ نے 1738 میں فتح الرحمان کے نام سے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس دور میں علماء کسی اور زبان میں قرآن کے ترجمے کو خلاف اسلام سمجھتے تھے۔ انہوں نے ترجمہ شائع ہوتے ہی آپ نے خلاف ہنگامہ برپا کر دیا، لیکن آپ نے اتنی بڑی جرأت اور فرض شناس سے اس مسئلے پر قابو پا لیا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر طاق پر سجا دیا جائے، مفہوم و معنی سمجھے بغیر ناظرہ پڑھ لیا جائے، بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مذہب، معاشرتی اصلاح اور سیاست کے موضوع پر بھی عربی، فارسی اور اردو میں 51 کتابیں لکھیں، جس میں سے 23 کتابیں اردو اور 28 کتابیں فارسی میں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر استاد تھے۔ آپ مدرسہ رحیمیہ میں حدیث کو پڑھایا کرتے تھے۔ مغلیہ دور میں اسلامی مدارس میں حرف و نحو اور منطق، فقہ کی کتابیں تو پڑھائی جاتی تھیں، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر محدث تھے اور آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث کے بڑے مداح تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب الموطا ہے۔ آپ نے موطا کی عربی اور فارسی زبان میں شرح لکھی۔ عربی شرح کا نام المصوّع اور فارسی شرح کا نام المصطفیٰ ہے۔ اس کے علاوہ آپ عام مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے مختصر احادیث کے مجموعے بھی مرتب کیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمانوں کی پستی اور زوال کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ وہ فروعی اختلافات اور فرقہ بندیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ آپ نے بڑی دانشمندی اور گہرے مطالعے کے بعد فقہ کی بنیادوں پر سے پردہ اٹھایا اور اس موضوع پر ایک مختصر رسالہ الانصاف فی بیان الاختلاف لکھا،
جس میں فقہ، عربی، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں پائے جانے والے اختلافات کی وضاحت کی۔ فقہ اور اسلامی قوانین کا تعلق ان کے سرچشموں یعنی قرآن و سنت سے ہے۔ اسلام پر عمل پیرا ہو کر انسان ایک مہذب اور کامیاب شہری بن سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم فلاسفر بھی تھے، اور جو فلاسفر ہوتا ہے اس کی فلاسفی کا تعلق اسی فلاسفر سے ہوتا ہے۔ فلاسفر جو کچھ لکھتا ہے اس کی ریفلیکشن آف تھاٹ وہ اپنی فلاسفی میں بیان کرتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ میل جول اور باہمی اختلاف کے باعث مسلمانوں میں بہت سی غیر اسلامی رسومات رائج ہو چکی تھیں، جس کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ علیہ نے ہندو اثرات کے تحت مسلمان بیوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھ آپ نے بیوہ سے نکاح کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا۔ آپ نے قبر پرستی اور پیر پرستی پر زور مذمت کی اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ تویز، جھاڑ پھونک اور توہم پرستی سے گریز کریں۔ شادی بیاہ میں اسراف سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ نے لوگوں کو رزق حلال کمانے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا۔ آپ نے لوگوں کو سادہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ نے برصغیر میں اسلامی حکومت کے استحکام کے لیے بھی اصول و قوانین وضع کیے۔ آپ نے امراء اور حکمرانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے فرائض سے آگاہ کیا اور انہیں تلقین کی کہ اندرون ملک امن و امان قائم کرنے کے لیے فتنہ فساد کو جڑ سے کاٹنے اور اس کو پھینکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مسلمانوں کا زوال کیونکہ شروع ہو چکا تھا، اس دور میں جہاد ناپید ہو چکا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جہاد کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ نے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت کی کہ وہ دشمنان دین کے خلاف ہر وقت چوکس رہیں اور پوری قوم کو بھی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی سہل پرستی کے باعث جاٹ، سکھ، مرہٹے اور دوسرے غیر مسلم عناصر بڑی طاقت پکڑ چکے تھے۔ آپ کے نزدیک صرف جہاد کا راستہ ہی ہندوستان میں کفر کے غلبے کو ختم کر سکتا تھا، اسی لیے آپ نے دو قومی نظریہ بھی پیش کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے پر بہت زور دیا۔ آپ نے دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مضبوط علیحدہ قوم قرار دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن، تاریخی روایات اور اسلامی ثقافت اپنے ملی ورثے کو ترقی دیں تاکہ جدا گانہ تشخص اور ہر حالت میں برقرار رکھیں اور ہندوؤں کی مستعارلی ہوئی غیر اسلامی رسموں کو ترک کر دیں۔ آپ نے اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا تاکہ ہم ایک علیحدہ ریاست اور ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا قیام کو ممکن بنا سکیں۔ اقتصادی اصول کی بات کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف حجت البالغہ میں اقتصادی اصول مرتب کیے۔ دولت کی اصل بنیاد محنت ہے۔ مزدور اور کاشتکار قوت کا سرچشمہ ہیں۔ جو شخص ملک اور قوم کے لیے کام نہ کریں اس کا ملک کی دولت میں کوئی حصہ نہیں۔ جوا اور عیاشی کے اڈے ختم کیے جائیں۔ ان کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ جو سماج محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے، مزدوروں اور کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے، وہ قوم کا دشمن ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ کام کے اوقات کار مقرر کیے جائیں۔ مزدوروں کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح کی طرف توجہ دے سکیں۔ وہ شاہانہ نظام زندگی جس میں دولت چند افراد یا چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ جائے، جلد از جلد ختم کر کے عوام کو مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے جانشینوں کی نااہلی کے باعث مسلمانوں میں سیاسی اور فوجی قوت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جاٹ اور مرہٹے دلی کے لال قلعے کی دیواروں تک پہنچ چکے تھے۔ پنجاب میں سکھ مسلمانوں پر شدید مظالم ڈھا رہے تھے۔ ہر طرف فتنوں کا زور تھا۔ آپ ہندوستان کی سیاسی حالت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ آپ نے روہیل
کھنڈ کے حکمران نجیب الدولہ اور افغانستان کے فرمانروا احمد شاہ ابدالی کو خطوط کے ذریعے برصغیر کے آفت زدہ مسلمانوں کی امداد پر آمادہ کیا۔ آپ کی تحریک پر 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں اور ان کے اتحادیوں کو ذلت امیز شکست دی اور اس فتح سے ہندو راج کے قیام کا خطرہ 1947 تک ٹل گیا۔ بعد ازاں احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پر حملہ کر کے سکھوں کی طاقت کو بھی منتشر کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے کئی اصلاحی جہادی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سید احمد شہید بریلوی نے تحریک مجاہدین شروع کی، جس کا مقصد پنجاب اور سرحد سے سکھوں کی حکومت کا قلعہ کما کرنا تھا۔ آپ برصغیر میں ایک ایسی مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس کی بنیاد اسلامی قوانین پر ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں باہمی نفاق اور خانہ جنگی کو فتنوں کی ماں قرار دیا۔ آپ کے نزدیک ملک میں باہر کے فتنوں کو جگانے میں جو عناصر کام کر رہے ہیں ان کا تعلق باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اندر سے ہی ہے۔ عہد عالمگیر کے بعد مغل حکومت فتنوں کے جس طوفان میں گر گئی تھی، وہ جتنے سیلاب باہر سے آئے ان کا سرچشمہ بھی اندر ہی تھا، جس پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیا کریں ظلمت حالات کا شکوہ کہ سعود، کیا کریں ظلمت حالات کا شکوہ کہ سعود، ہم نے اندر کے اندھیروں کی سزا پائی ہے، ہم نے اندر کے اندھیروں کی سزا پائی ہے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اتحاد کی تھی۔ اس کی راہ میں علماء کرام رکاوٹ تھے، جو بڑے گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے۔ مناظر آئے دن کا معمول تھا۔ علماء کے نظریاتی اختلافات نے پوری مسلم قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث جو مدتوں سے چلی آ رہی تھی، اپنی تمام تر خرابیوں کے ساتھ بام عروج پر تھی۔ دونوں گروہوں سے منسلک افراد ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی فکر میں تھے۔ ایسے میں شاہ صاحب نے صلح کروائی۔ آپ نے سادہ اور قابل عمل مذہبی اصولوں کو اپنانے پر زور دیا، اور آج بھی ہمیں چاہیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی یکجا ہو جانا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی تھے اور معاشرے کے بارے میں بھی ان کا علم بڑا عمیق تھا۔ ایک ماہر عمرانیات کی حیثیت سے انہوں نے مسلم معاشرے کی خصوصیات اور اس میں موجود خرابیوں کا جائزہ لیا، ان کو دور کرنے کی تجاویز پیش کیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر میں مضبوط اسلامی ریاست کے قیام کے خواہش مند تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمان سیاسی اعتبار سے بہت ہی پیچیدہ حالات میں تھے۔ ان کے اقتدار کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں کی حکومت صدیوں سے قائم چلی آ رہی تھی، لیکن اسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثالی اسلامی نظام ہرگز تسلیم نہ کیا۔ وہ شہنشاہیت اور ملوکیت کے مخالف تھے۔ انہیں جگیردارانہ نظام سے بھی چڑ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نہ صرف دوبارہ مضبوط ترین سیاسی قوت بن کر جائیں، بلکہ یہ بھی کہ ملک میں حقیقی اسلامی نظام رائج ہونا چاہیے۔ وہ مسلم عوام کی مرضی سے قائم ہونے والی حکومت کے خواہاں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں اسلامی حدود و تغیرات نافذ ہوں، شریعت کو پوری تفصیل کے ساتھ نافذ کیا جائے، تاکہ مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی جائے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد نے بھی اسلام کی بے پناہ خدمت کی۔ آپ کے بیٹوں نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز باپ کی طرح ہی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے علم و حدیث کو ترویج کے لیے بڑا کام کیا۔ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر تحریک مجاہدین شروع کی۔ آپ کے دونوں بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کے اردو میں ترجمے کیے، اور آپ کے بیٹے شاہ عبد الغنی نے مسلمان ہند کی دینی اور سیاسی رہنمائی کی۔ شاہ اسماعیل شہید عبد الغنی کے فرزند تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری خدمات پیش کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پانچویں بیٹے حضرت شاہ محمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بلند پایہ عالم دین تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے زیر سایہ
اتنے علماء پیدا ہوئے کہ برصغیر کی علمی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ برصغیر میں احیاء الدین اور تبلیغ اسلام کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ نے درس و تدریس اور اپنے قابل تقلید کارناموں سے عوام کی بہت بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ وحدہ لا شریک سے محبت اور عقیدت کا درس دیا۔ ہندوستان میں مرہٹوں اور جٹوں کی سیاست برتری کے تلسم کو توڑا۔ آپ کی تعلیمات نے برصغیر میں روبہ زوال مسلم معاشرے کو سنبھالا، بلکہ اسے تحریک کی راہ میں نئی راہیں بھی دکھائیں۔ جلانا مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، جلانا مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راہوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، تیری تاریک راہوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ تھینکس اینڈ اللہ۔